یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مات پر میری مات پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے بس اپنے قدموں سے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے ہاں اپنے قدموں سے لپٹ کر ابرار خان کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ یقین جانیے کہ آج مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں۔ اس شخصیت کے ساتھ میرا تعلق 12 سے 15 سال کا ہے، لیکن اس شخص کے اندر کوٹ کوٹ کے حسن اخلاق بھرا ہوا تھا۔ یقین کریں کوئی خوشامد نہیں ہے، کوئی خوشامد نہیں میں کر رہا ہے۔ یہ شخصیت میرے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن میرے ساتھ اس شخص نے وہ وفا کی ہے جو ایک حقیقی بھائی بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یقین جانیے۔ اور میں اس چیز کا بھی گواہ ہوں کہ یہ شخص ہر غریب فقراء اور مساکین کے ساتھ وہ سلوک کرتا تھا کہ کسی دوسرے شخص کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس معاملے میں 2-3 شخصیات کے لیے گواہ بھی ہوں، میرے پاس بیٹھ کے وہاں پہ انہوں نے وہ معاملات حل کیے۔ علماء کی قدر کرنے والے تھے اور بالخصوص سید زادوں کو وہ مقام دیتے تھے کہ میری سوچ سے بھی باہر ہے۔ یہ یہاں پہ شاہ صاحب کھڑے ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ کمال کی شخصیت تھی، ہر کسی نے جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر گروہ نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے جانے کے بعد وہ خلاص صدیوں بعد پر ہوتا ہے۔ جن کے جانے کچھ شخصیات ہوتی ہیں ایک گھر کو نقصان ہوتا ہے، ایک گھر کے فرد غمگین ہوتے ہیں، کچھ شخصیات ہوتی ہیں کہ گاؤں کے لوگ غمگین ہوتے ہیں، اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے جانے سے پورا معاشرہ غمگین ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص تھے، ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے، اور میرے ساتھ ایک بہت اچھا وقت گزارا ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، آمین۔ اور بالخصوص اہل خاندان کو یہ عظیم صدمہ پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انسان صبر کے بغیر کر بھی کیا سکتا ہے، اور جب صبر کر لیتا ہے تو رب فرماتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو میں اب بلا تاخیر آپ نے صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود و سلام بابا سے بلند صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک۔ برادران اسلام، حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، بزرگ نوجوان، جس قدر کثیر تعداد میں حاجی صاحب کے نماز جنازہ میں احباب حاضر، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی موت یاد کر کے آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرمائے۔ حضرات محتشم، جس انداز میں حافظ صاحب حاجی صاحب کی صفات گنوا رہے تھے، یقیناً
حاجی صاحب ایسے عظیم انسان تھے کہ نام بھی ان کا ابرار تھا اور کام بھی ان کے نیک لوگوں جیسے تھے۔ اللہ کریم حاجی صاحب کی آنے والی منزلیں آسان فرمائیں، اور میرا تعارف بھی انہی کی وجہ سے ہوا کہ ہمشیرہ محترمہ بیمار ہوئیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سروٹا سبز کوٹ شریف سے شفا یابی عطا فرمائی، اور دین کا درد ایسا رکھنے والے تھے کہ میں عمرہ شریف کے لیے جا رہا تھا، چند دن پہلے حاضری ہوئی دربار شریف پہ، تو میں نے عرضی پیش کی کہ آپ کا بیٹا کہتے ہیں کہ نماز میں سستی کرتا ہے۔ میں نے کہا میں عمرہ شریف کے لیے جا رہا ہوں، میرے ساتھ سفر کے لیے تیاری کریں۔ اسی وقت ہی تیاری کے لیے ارادہ کر لیا اور کہنے لگے میں مجبور ہو کے جو کچھ بھی ہوگا میں اپنے بیٹے کو آپ کے ساتھ بھیجوں گا، یہ ساری کمائی انہی کے لیے ہے، میرا بیٹا نیک ہو جائے گا میں دعائیں دوں گا آپ کو۔ اور بڑی جلدی سے تیاری کی، پاسپورٹ وغیرہ بنا کے جلدی سے تیاری فرمائی، اور بڑے خوش کہ الحمدللہ آپ کے ساتھ اس نے یہ سفر حرمین شریفین کیا، اور واپسی پہ بھی ملاقاتیں ہوئی اور بڑی خوشی۔ دیکھو میرے بھائیو، ہر والد یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، اور نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ آج کیف کے والد چلے گئے، کیف صاحب کے بھائی، ان کے ابرار صاحب کے بھائی بیرون ملک سے آ گئے۔ یہ رشتے، یہ محبتیں ایمان والے اس کی پاسداری کریں گے تو الحمدللہ دارین کی عزتیں ملیں گی۔ اور یاد رکھیے گا اب اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اس کے والد قبر میں اسی لیے خوش ہوں گے جب ان کی اولاد نیک کام کرے گی، اور اگر کوئی ایسا کام کر بیٹھے تو ہو سکتا ہے ان کو بھی پریشانی ہو وہاں پہ۔ میری اولاد نیک ہوتی، اچھے کام کرتی۔ اور آج میرے بھائی سوشل میڈیا پہ کتنے نوجوان خراب ہو رہے ہیں، کتنے وہ آدھی رات تک گند پھیلاتے رہتے ہیں، نفس و شیطانوں کو خوش کرتے رہتے ہیں، لیکن ایمان والا ایسا نہیں کرتا۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ وقت سب پہ آنا ہے۔ آج حاجی سب کی میت پڑی ہے، ان کے بزرگ والد چارپائی پہ ہیں، لیکن یہ رب کا مقررہ فیصلہ ہے۔ ہر بندے نے اس دہر فانی سے جانا ہے، موت اتنی قریب ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ موت اتنی قریب ہے، تم نے دائیں طرف سلام پھیرا، ہو سکتا ہے ملک الموت تمہیں بائیں طرف سلام نہ پھیرے۔ اتنی قریب اگر موت ہے، اس کے لیے تیار ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ میرے بھائیو بزرگوں، بڑی مدت تک قبر میں رہنا ہے، اور قبریں دو طرح کے ہیں، یہ جنت کا باغیچہ یا جہنم کا گڑھا، تیسری قسم کی کوئی قبر نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 بندے ایسے ہیں جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کے منہ قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ ہمارے گھر میں فوتگی ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 بندے ایسے جنہیں پہلی سزا یہ ملے گی کہ ان کا منہ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، ریاض باللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین عرض گزار ہوتے ہیں، آقا وہ کون سے 7 بندے؟ ذرا توجہ کے ساتھ، اگر یہ درس یاد ہو گیا تو یقیناً ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں پہلا بندہ، شراب پینے والا بندہ جب قبر میں جائے گا اس کا منہ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ استغفر اللہ۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے جس کے سینہ میں فقط ایک آیت قرآن پاک کی ہو، اور کوئی بھی دنیا میں ایسا مسلمان نہیں ہے جس کے سینہ میں ایک آیت نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایمان والے کے کچھ نہ آتا ہو تو بسم اللہ تو آتی ہے۔ جس کے سینہ میں فقط ایک آیت قرآن پاک کی اور اوپر سے وہ گندی چیز شراب پیتا ہے، کل میدان محشر میں جب جائے گا نا، اس کا ایک حرف آیت کا نکل کر اس کی پیشانی پکڑیں گے، مالک ہم پاکیزہ حروف اس کے سینہ میں تھے اور اوپر سے گندی چیز ڈالا کرتا تھا۔
اور جس کے مقابلہ میں قرآن پاک کی ایک ایک حرف آ جائے گا، اسے جہنم کی آگ سے کون بچا سکے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے وعید کا مفہوم ہے کہ شرابی کو اپنی بیٹی کا نکاح نہ دو۔ اگر پتہ بھی ہے کہ یہ شرابی ہے پھر بھی نکاح میں دے رہے ہو تو بیٹی نکاح میں نہیں رہے گی، زنا میں رہے گی۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ، شرابی کا نکاح بھی نہیں ہوتا، اللہ معاف فرما دے۔ اتنا وہ برا کام کرنے والا، اتنا گندا کام ہے، حیا کی شرم نہیں ہوتی اس کو۔ تو شراب پینے والا بندہ، اس کا منہ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ دوسرا بندہ آدمی فروخت کرنے والا، اللہ معاف فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد ابرار صاحب والد محمد منیر صاحب، میں تو سارا مخاطب محمد ابرار صاحب والد محمد منیر صاحب، اسا گواہی دینے کہ تساں دنیا میں گئے ہو ایمان نہیں حالت گئے ہو، اللہ کی ایک مننے سے اللہ تعالیٰ سے کلمہ بھی نصیب کیتا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی مننے سو، آخری نبی مننے سو، سارے نبیوں کی مننے سو، قرآن پاک کی مننے سے اور ساری کتابوں کی مننے سے، اللہ ربی محمد رسولی الاسلام و دین، الاسلام و دینی، اللہ ربی محمد رسولی الاسلام و دینی۔ لے ہن یار اوالے رب دے ات مل لو جاندی واری، اس ملنے نو تسی یاد کرے سو تے رو سو عمراں ساری۔ یا ربنا